السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت عجیب و غریب کہانی ہے۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے جس کا نام اویس تھا۔ اویس ایک لڑکی کو پسند کرنے لگ گیا۔ اس نے اپنے گھر میں بات کی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اویس یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ شادی کرنے لگا ہے آخر وہ ہے کون۔ جھٹ منگنی پھٹ بیاہ والا کام ہوا۔ وہ دونوں نارمل لائف گزار رہے تھے، ہنسی خوشی جی رہے تھے، لیکن اویس نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ شادی کے 1 یا 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اویس بہت خوش تھا۔ جب اویس کا بیٹا 2 سال کا ہوا تو اس نے کچھ محسوس کرنا شروع کیا۔ اس کے بیٹے میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں جو ایک عام انسان کے بچے میں ناممکن ہیں۔ اویس کا بیٹا جس کا نام علی رکھا گیا، وہ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی بہت ہوشیار اور عجیب و غریب نیچر کا مالک تھا۔ وہ بالکل انسانوں سے ہٹ کر حرکات کرتا۔ علی اس کو کہیں بٹھا کر جاتا، وہ کہیں پر بیٹھا ملتا۔ علی اس کو جھولے میں سلا کر جاتا، وہ بیڈ پر سویا ہوا ملتا۔ پہلے تو علی اگنور کرنے لگ گیا اور اسے لگا کہ شاید میں ہی اس کو وہاں بٹھا کے جاتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن علی نے یہ بات نوٹس کرنا شروع کر دی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ علی کو یہ بات بہت عجیب لگنے لگی۔ اس کا 1 یا 2 سال کا چھوٹا سا بیٹا سیڑھیاں کیسے اترتا ہے، کیسے چڑھتا ہے، اور کوئی چوٹ بھی نہیں لگتی، گرتا بھی نہیں ہے، چھت پر بھی چلا جاتا۔ کافی دیر تک ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن اویس ان باتوں کو اگنور کرتا رہا۔ اب اویس نے اپنی بیوی کو بھی بہت اب نارمل حرکتیں کرتے پایا۔ ایک دن اویس آدھے گھنٹے کے لیے گھر سے باہر گیا۔ اس دن کافی طوفان آیا ہوا تھا اور اس کے گھر کے باغیچے میں کافی گند پڑا ہوا تھا، لیکن اویس کام سے جلدی فارغ ہونے کی وجہ سے 15 سے 20 منٹ کے اندر گھر واپس آ گیا۔ جب اس نے آ کر دیکھا تو گھر صاف ستھرا اور اس کا باغیچہ بالکل صاف ستھرا تھا، ایسے جیسے کسی نے مشین سے وہ صاف کر دیا ہو۔ اور جب وہ گھر کے اندر آ کے دیکھتا ہے تو گھر بھی بالکل صاف ستھرا، اور اس کی بیوی کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، تو اس کی بیوی نے مسکرا کر کہا میرے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے۔ خیر اس نے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا، لیکن وہ بہت حیران ہوا کہ ابھی جب میں 15-20 منٹ پہلے گھر سے گیا تو گھر میں اتنا گند پڑا ہوا تھا، لیکن جب میں آیا ہوں تو گھر کے اندر اور باغیچہ بھی صاف ستھرا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اب کافی دن تک اویس نے یہ نوٹس کیا کہ آدھی رات کو اکثر اس کی آنکھ کسی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے کھلتی ہے تو اس کی بیوی اس کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ وہ یہ سوچ کر ٹال دیتا کہ شاید وہ علی کے پاس اس کے کمرے میں گئی ہو، اس کے بیٹے کے پاس۔ لیکن ایک رات اس نے جا کر علی کے کمرے میں دیکھا تو اس کی بیوی وہاں پر بھی موجود نہیں تھی کہ اچانک اس کی کھڑکی سے باہر نظر پڑی تو وہ باغیچے میں کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کر رہی ہو یا کچھ پڑھ رہی ہو۔ اویس نے اپنی بیوی کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ میرا سانس بند ہو رہا تھا تو میں کچھ دیر تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر آ گئی۔ اویس نے کہا کہ رات کے اس پہر تم کھلے بالوں کے ساتھ باغیچے میں کھڑی ہو۔ اس نے اپنی بیوی کو اندر بلوایا۔ کچھ دن بعد اویس نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اویس نے شک کی بنا پر اپنے بیٹے کو بھی اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا تاکہ اس کی بیوی کو باہر جانا نہ پڑے۔ ایک رات اویس نیند بے ہوشی میں تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اٹھ کر رونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اویس سوچ ہی رہا تھا کہ میں اٹھ کے اس کا جھولا جھلاؤں تاکہ یہ چپ ہو، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے دور لیٹے ہوئے اپنا ہاتھ لمبا کر کے علی کا جھولا جھلایا۔ جب اویس نے یہ سارا سین دیکھا، اویس کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اویس کو تب یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ اس کا بیٹا بھی جو اتنی عجیب حرکات کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے اویس اس گھر سے اسی وقت بھاگ نکلا، اور پاس میں ہی ایک مسجد تھی۔ اویس اس مسجد کے مولانا صاحب کے پاس گیا۔ چونکہ فجر کا وقت تھا، اس نے جا کے مولانا صاحب کو ساری تفصیل بتا دی۔ مولانا صاحب نے بتایا اس کی بیوی انسان نہیں تھی، ایک چڑیل تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بیٹے میں بھی وہی خصوصیات تھیں جو اس کی ماں میں تھیں۔ اب جو اویس نے یہ سنا تو پہلے تو وہ رونے لگا اور وہ حیران ہونے لگا کہ اتنی دیر اس نے ایک جن کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ خیر اویس پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر گھر نہیں گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد اویس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا، لیکن یہ کہانی وہ مسجد کے مولانا صاحب نے بتائی۔
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ میرے چینل پر اس طرح کی اور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔